اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا کہ قرآن کو بغیر سمجھے کے پڑھنا گناہ کبیرہ ہے، اور اسی وقت مجھے یہ اندازہ تھا کہ اس کے بڑے اچھے نتائج نکلیں گے، اچھا ریاکشن ہوگا، گونگوں کو بھی بولنا آ جائے گا، بہرے بھی سننے لگیں گے، اندھوں کو نظر آ جائے گا، جو غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں وہ جاگیں گے، اور مولوی حضرات جو دکانیں لگا کے بیٹھے ہیں ان کو پیٹ میں بڑی تکلیف ہو جائے گی، اور جو قرآن کے دشمن ہیں، اسلام کے باغی ہیں، محمد الرسول اللہ سے نفرت کرتے ہیں، اور اللہ کے نام سے جس کے بدن میں جو ہے جلن شروع ہو جاتی ہے، اور قرآن کا جب لفظ آتا ہے تو ان کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگتے ہیں۔ یہ تو چھوٹی سی تعریف ہو گئی ایسے لوگوں کی، مجھے یہ اندازہ تھا، اور میں نے جو ہے اپنی تیاری کیا کرنا ہے، 30 سال سے 35 سال سے یہی کام کر رہے ہیں، یہی چیز سمجھا رہے ہیں ہم کہ میرے بھائی، آپ جو اپنی زبان سے کچرا نکال رہے ہیں تو آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ وہ کچھ کچرا ہے جو لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے۔ میں تھوڑی سی سختی استعمال کر رہا ہوں تو بڑی تکلیف ہو جا رہی۔ اللہ کی نظر میں وہ ساری باتیں کچرا ہے۔ ابھی میں ایک بھی منافقون کی سورہ منافقون کی آیت نمبر 1 ہے، کچھ ابھی نوٹ میں نے تیار کر لیے ہیں، حالانکہ میں جو ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتا جس کا کوئی پروف میرے پاس نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بارہا یہ حکم دے رہے ہیں، اور ہم بارہا قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ ہم نے لینگویج سیکھی ہے، عربی زبان ہماری بھی لینگویج نہیں ہے، ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، ہندی بلکہ ہم جس شہر میں پیدا ہوئے ہیں وہاں کی رجسٹرڈ لینگویج تیلگو ہے، تو ہم کو تو وہ سیکھنا، وہ بولنا چاہیے۔ تو پھر ہم اردو کیوں بولتے ہیں؟ مجبوراً، کیونکہ ہماری والدہ اردو بولتے تھے، اردو ماحول میں ہم پیدا ہو گئے۔ پھر مجبوری یہ ہو گئی کہ ہم کو انگلش میڈیم اسکول میں ڈالا گیا، تو جب ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھتے ہیں تو ہم مجبور ہیں اس بات کے اوپر کہ مدر ٹنگ، مادری زبان وہ ہے جو ہماری ماں بولتی تھی، حالانکہ مسلمانوں کی مادری زبان عربی ہونا چاہیے، کیونکہ محمد الرسول اللہ کی تمام بیویاں، ازواج مطہرات ہمارے لیے مائیں ہیں، وہ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ ایک صاحب نے بڑے اچھے انداز میں، بڑے اچھے الفاظ میں جو ہے اس کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور بارہا کہا ہے کہ کیسے حرام بول دو گے آپ، کوئی دلیل نہیں ہے قرآن میں، بالکل ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن ایسا ہے ویسا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن کا ایک کلمہ، ایک لفظ، ایک حرف بھی پڑھیں گے آپ تو اس کی 10 نیکیاں ہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ کے رسول نے جس سے کہا تھا، سب سے پہلے وہ عرب تھے، دوسری بات یہ تھی کہ وہ ایمان لا چکے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، مومنین تھے، ان کو یہ احساس دلانا اس وقت مطلوب تھا۔ ذرا اس پوری روایت کو نکالیے، 6 جگہ پہ وہ روایت استعمال ہوئی ہے، 6 لوگوں نے اس کو کاپی کی ہے، آپ اس پہ غور و فکر کیجئے تو آپ کو پوری بات پڑھنے سمجھنے سے پتہ چلے گا کہ کچھ لوگ ابھی بھی ایمان لانے کے باوجود بھی قرآن پڑھنے کے بارے میں لاپرواہی کر رہے تھے۔ جو آ چکا، وہ صورتیں پرانی ہو گئیں، اب نئی صورتوں کے پیچھے لگے ہوئے، اب کیا آ رہا ہے، اب کیا وحی آ رہی ہے۔ ان کو یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ تم جو وقت پیسے پہ پیسہ جوڑنے کی چکر میں ہو، ضرورت کی حد تک کماؤ، لیکن وہاں سے جب تم ہٹ کے ہوس، ہوکا جسے کہتے ہیں، ہرس، اس میں چلے جاؤ گے تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس روایت کو پورا بیان کیجئے، ایک حرف کی 10 نیکیاں ہیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک حرف سیکھیں گے تو آپ کو 10 مرتبہ وہ حرف آپ کی لائف میں نیکی کمانے کا سبب بنے گا۔ یہ مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا۔ اگر آپ ایک لفظ سیکھ لیں گے کہ جھوٹ مت بولو، تو آپ کو زندگی میں ہو سکتا 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 1 لاکھ مرتبہ ضرورت پڑے گی اس لفظ کی،
تو وہاں نیکی ملے گی آپ کو. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رجسٹر لے کے بیٹھا ہوا ہے, تم پڑھتے جاؤ عربی میں لکھتا جاؤں گا نیکیاں, یا فرشتے کو بولوں گا لکھو. یہ پاگل پن کی سب سے بڑی نشانی تو یہی ہے. لوگ امریکہ جاتے ہیں, انگلینڈ جاتے ہیں, کہیں بھی جاتے ہیں تو وہاں کی لینگویج سیکھتے ہیں. میرے کئی دوست رشیا میں ہیں, رشین بولتے ہیں. میرے کئی دوست جاپان میں ہیں, جاپنیز بولتے ہیں. میرے ایک دوست تو جاپنیز سکھاتے ہیں جاپنیز کو. جو نئے ورکرز آتے ہیں, جو نئے لوگ آتے ہیں جاپانی سیکھنا چاہتے ہیں, جاپنیز لینگویج سکھاتے ہیں. میرا ایک دور کا بھانجا ہے چائنا میں, وہ بہترین چائنیز بولتا ہے, لکھتا پڑھتا ہے. ہانگ کانگ کے وہاں کی لینگویج بولتے ہیں. ہمارے کئی مسلمان ایسے ہیں جو تیلگو میں خطبہ دے رہے ہیں. امام کیا کریں؟ یعنی ایک طرف تو آپ لوگ وہ لینگویج جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنی ہے, بنائی ہے, آپ کے برین کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے, وہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, قرآن سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی لینگویج میں سائنس چھپی ہوئی ہے, اسی لینگویج میں جیوگرافی ہے, اسی لینگویج میں میتھمیٹکس ہے. دنیا بھر کے علوم وہیں سے نکل رہے ہیں, اسی لینگویج سے, اسی قرآن سے نکل رہے ہیں. قرآن آپ کو افکار دیتا ہے, ریسرچ کرنے کے سبجیکٹ فراہم کرتا ہے, ڈسکوری کے نکات بیان کرتا ہے. آپ کو اشارہ دیتا ہے, جاؤ جا کے سمندر میں وہ جگہ دیکھو جہاں کھارا پانی اور میٹھا پانی ہے. جاؤ جا کے ایسی جگہ پہ بس کے دیکھو جہاں پر ایک کیڑا نہیں پلتا. جاؤ جا کے ایسی جگہ پہ دیکھو جہاں پر مہینوں سورج نہیں نکلتا. آپ کو تو قرآن آپ کے ذہن کو کھولنے کے لیے بھیجا گیا ہے. تو میرے بھائی, پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ توبہ کر لیں. جتنی بھی بکواس آپ نے کی ہے, باتیں کی ہیں, آپ اپنے نزدیک توبہ کر لیں. میرے سامنے کرنا, اٹھ بیٹھ کرنا, کان پکڑنا ضروری نہیں ہے. آپ اپنی جگہ توبہ کر لیجئے, استغفار کیجئے, اللہ سے معافی مانگیے کہ اللہ جو بکواس میں نے کی ہے مجھے معاف کر دے. میں آپ کو سورہ نساء کی 135 یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایمان والو انصاف کی بات کیا کرو, چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو, حق کی گواہی دو. اب میں آپ کو پوری قرآن میں سے, آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے اپنی زبان سے کہ یہ گناہ کبیرہ کیسے ہو گیا, یہ گناہ کیسے ہو گیا, ابھی میں آپ کو ثابت کرنے والا ہوں پوری قرآن سے. لیکن پہلے آپ کا دماغ اپنی جگہ پہ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, انصاف کے علمبردار اور خدا کے واسطے گواہ بننے والے بنو, اگرچہ وہ بات انصاف اور تمہاری گواہی کے زد میں خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین یا رشتہ داروں پر کیوں نہ پڑتی ہو. مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ یہ طے کر لیجئے کہ اب جو چیز میں پیش کرنے والا ہوں اگر واقعی وہ میرے دل تک پہنچ رہی ہے, میرے دماغ تک پہنچ رہی ہے, چاہے وہ میری پرانی مرضی کے خلاف ہو, میرے والد صاحب کی عقیدے کے خلاف ہو, میرے رشتہ داروں کے عقیدے کے خلاف ہو, میری جماعت تھرڈ کلاس قسم کا ایک فرقہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو, یہاں اللہ کا کلام موجود ہے. اگر عربی نہیں آتی تو سیکھیے, جس طرح انگلش سیکھی ہے کسی نے, تیلگو سیکھی ہے, رشین سیکھی ہے, عربی سیکھیے. ہم تو بار بار لوگوں کو عالم بنانا چاہتے ہیں, علم کے اس سطح پہ لانا چاہتے ہیں, ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ الٹا ڈھکیل رہے ہیں جہالت کی طرف. شرم آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے. پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اب جو دلائل میں دینے والا ہوں آپ کی مرضی, آپ کے ابا کی مرضی, آپ کے خاندان والوں کی, آپ کی جماعت, آپ کے فرقے کی مرضی کے بھی خلاف ہے تو ماننا چاہیے. اسے انسان کہتے ہیں, اسے مرد مومن کہتے ہیں, ورنہ زنخے ہیں ایسے لوگ جس کو سمجھ میں تو آ جائے لیکن اپنی ضد پہ اڑے رہیں. میرے ابا ایسا بولتے تھے تو کیا میرے ابا غلط تھے, کیا وہ حدیث غلط ہے پھر, یا پھر جو بڑوں سے چلے آ رہا ہے کیا وہ غلط تھا. یعنی اس گمراہ آدمی کے سامنے اگر قرآن بھی پیش کر دیا جائے تو وہ ماننے والا نہیں ہے, حالانکہ اندر سے اس کا دل سمجھ چکا ہے کہ یہ شخص قرآن پیش کر رہا ہے اور پوری سچی بات کر رہا ہے. ہم آپ کے جیسے نہیں ہیں اوٹ پٹانگ باتیں کرنے کے لیے. ہم جب بات کرتے ہیں تو دلیل ساتھ لے کے کرتے ہیں, اور سب سے پہلی دلیل ہمارا ضمیر ہے, اس کے بعد ہماری عقل ہے, اس کے بعد ہم قرآن پہ جاتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہمارے دماغ, ہماری فطرت, ہماری طبیعت کے حساب سے بنایا ہے. ہماری فطرت کے خلاف نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی آرڈر.
پہلے سچی بات کو تسلیم کرنا سیکھ لیجئے۔ چلیے اب آئیے اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکریٰ حتی تعلموا ما تقولون۔ کہاں ہیں آپ؟ کون سی دنیا میں جی رہے ہیں؟ 43 نمبر سورہ نساء، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، یعنی اس پاگل، اس مجنون کو اللہ تعالیٰ شرابی کی مثال دے کے بتا رہا ہے کہ تمہاری مثال شرابیوں، پاگلوں، جاہلوں کی جیسی ہے، جو نماز کو تو آتے ہیں لیکن تمہارا دماغ نماز میں نہیں ہوتا۔ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، تم وہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں جب تک کہ تم اس کو سمجھو نہیں۔ اور بھی دوسری کئی جگہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ باتیں اپنے منہ سے کیوں نکالتے ہو جو خود نہیں سمجھتے۔ دنیا بھر کی ہے۔ پھر اب آپ آگے بڑھیے، آپ نے کہا تھا حرام نہیں ہے، ذرا سورہ اعراف پڑھیے، سورہ اعراف 7 نمبر پہ ہے، 33 نمبر کی آیت، بارہا ریپیٹ کرتا ہوں میں، ہر بیان میں ریپیٹ کرتا ہوں، قل انما حرم ربی، بے شک اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان چیزوں کو حرام کیا ہے، حرم ربی، میرے رب نے فتویٰ دیا ہے، فتویٰ حرام کا، وہ کیا ہے؟ فحش ما ظہر منہا وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق ان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، تم وہ باتیں، وہ بکواس کر رہے ہو بیٹھ کے جس کا تمہیں خود پتہ نہیں ہے، اللہ کی نظر میں بکواس ہے بالکل۔ عنکبوت، چلیے پہلے بنی اسرائیل لے لیجئے، 17 نمبر پہ 36 نمبر کی آیت، لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بنی اسرائیل کی پورے کمانڈمنٹس کو پڑھیے ذرا، کیا قرآن پڑھا ہے آپ نے؟ اس طرح کی بکواس مت کیجئے ورنہ الٹی پڑ جائے گی آپ پہ۔ بڑے مفتی بنے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ کسی چیز کے پیچھے نہ لگو جب تک کہ اس کا علم تمہیں نہ ہو۔ آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں 2-2 3-3 گھنٹے تک تراویحاں پڑھتے ہوئے، عالمون تعلمون معلمون خالمون، پتہ کچھ نہیں ہے۔ اس سے بڑا جاہل ہے کوئی بیوقوف؟ اللہ کی کتاب ہاتھ میں لے کے اس کو جاہلوں کی طرح پڑھتا جائے اور اس نالائق کو عقل ہی نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی پاگل ہے؟ اس کی مثال شرابی نے تو کس کی دیں گے پھر، جو پتہ نہیں کیا بکواس کرتے ہوئے جا رہا ہے، اس کو خود کو پتہ نہیں ہے۔ اس سے بڑا ذلیل، اس سے بڑا گمراہ کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ کو تکلیف کس بات پہ ہو گئی؟ کیونکہ آپ جہالت کے راستے پہ ہیں، آپ انہی نالائق بڑوں کے لکیر کے فقیر ہیں۔ ہم تو جو ہے وہ عرب نہیں ہے، لہٰذا ایک آیت بھی پڑھیں گے، ایک لفظ بھی پڑھیں گے تو اس کا ثواب ملے گا۔ ثواب کا مطلب کیا معلوم تم کو؟ ثواب کا مطلب معلوم ہے؟ فرق معلوم ہے ثواب اور اجر میں؟ ذرا سنبھل کے بات کریے۔ ہاں، عنکبوت 29 نمبر کی صورت ہے، 45 نمبر کی آیت ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ اقرا اور اتلو میں پتہ ہے آپ کو کیا فرق ہے؟ قرات اور تلاوت میں شاید اس کا بھی پتہ نہ ہوگا، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اتلو کا مطلب ہے سمجھ کے پڑھو، تلاوت کہتے ہیں سمجھ کے پڑھنے کو، فالو کرنے کو تلاوت کہتے ہیں، اقرا صرف پڑھنے کو کہتے ہیں۔ صلاح پڑھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، باڈی ایکسرسائز اور پورے فالوئنگ کو کہتے ہیں صلاح۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، سمجھ کے پڑھو جو کچھ کتاب میں سے تم پر نازل کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ان الصلاۃ واقیم الصلاۃ، جب نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر نماز کو سمجھ کے پڑھو گے، قرآن کو سمجھ کے پڑھو گے تو یہ تمہیں بے حیائی اور نافرمانیوں سے روکتی ہے۔ آپ ہی جیسے لوگ مسجدوں میں بچے اور بچیوں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، آپ ہی جیسے لوگوں کو گاڑی پارک کرنا نہیں آتا، آپ ہی جیسے لوگ اپنے گھر کی لائٹ چوری کی جلا رہے ہیں، آپ ہی جیسے لوگ رانگ سائڈ گاڑی چلاتے ہیں، آپ ہی جیسے لوگ سگریٹ پیتے ہیں، گٹکے کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں پارٹیوں میں جا کے، بے حیائی کے کام کرتے ہیں، حلال حرام کی آپ کے پاس کوئی تمیز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا نہیں ہے،
تو بیل کے بیل ہی رہیں گے، گدھے کے گدھے رہیں گے، لکیر کے فقیر بن کے رہیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آئیے سورہ احزاب 33 نمبر پہ، 43 نمبر کی آیت ہے، هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَالْمَلَائِكَةُ، وہی اللہ کی ذات ہے، کمبختو تم پہ صلوات بھیج رہا ہے، انسانوں تم پہ وہ رحمتیں بھیج رہا ہے اپنی، تم پہ اپنی قرآن نازل کر رہا ہے۔ کیوں؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اگر تم اس کو سمجھو گے تو تم کو اندھیروں سے یہ کتاب روشنی میں لے کے آئے گی۔ کچھ ہے آئیڈیا؟ آخری، چونکہ اب اسی کیٹیگری کے لوگ ہیں، اس لیے سورہ منافقون کی پہلی آیت، اذا جاءک المنافقون قالوا انک رسول اللہ، اے محمد یہ منافق آ کے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ ہیں آپ، یعنی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اس کلمے کو بکواس کہہ رہا ہے، جھوٹ۔ اللہ یعلم انک رسول اللہ، اللہ کو پتہ ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، ولیکن المنافقون الکاذبون واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی، اللہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، کہ یہ جا کے جو نماز پڑھ کے اللہ اکبر ٹھہرا ہوا ہے نالائق، اور جو ہے وہ بھی نالائق پڑھ رہا ہے، یہ نالائق سن رہے ہیں، یہ سارے نالائق ہیں، یہ منافقین ہیں، ان کا دل، ان کا دماغ کہیں اور ہے، کیونکہ یہ لینگویج نہیں سمجھتے، یہ وہ قرآن کی آیت نہیں سمجھتے جو اپنے منہ سے بول رہے ہیں، جو ان کی زبان پہ ہے وہ نہ ان کے دماغ میں ہے نہ دل میں ہے۔ ذرا قرآن پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن پہ تدبر کیجیے۔ یہ کتاب کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے، کتاب انزلناہ الیک المبارک، ہے نبی ہم نے کتاب آپ پہ اس لیے نازل کی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کے اندر غور و فکر کریں۔ کیسے کریں گے غور و فکر؟ بخاری مسلم پڑھ کے، سیاہ ستہ پڑھ کے؟ تم کو تو ایک بخاری کی روایت پڑھنا بھی نہیں آتا ہوگا میرے خیال سے، وہ 2 کوڑی کے مولویوں کی باتیں سن کے اچک رہے ہیں آپ۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ کون سے فرقے سے ہیں آپ؟ وہ تو آپ کے الفاظ سے سمجھ میں آ رہا ہے مجھے۔ نکلیے اس گندگی سے باہر، اس گندگی سے باہر نکلیے۔ سورہ آل عمران کی 100 سے لے کے 110 تک کی آیتیں پڑھیے، آپ کو احساس ہوگا آپ کس غلطی پہ ہیں، کن جاہلوں کے پیچھے آپ چل رہے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، آپ کو موت نہیں آئے گی اسلام پہ، ایمان پہ، کفر پہ مریں گے اگر فرقوں میں پڑے رہیں گے۔ اس کے بعد یہ آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس کے بعد کی آیت ہے 104، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ کہاں جی رہے ہیں آپ؟ قرآن حدیث، حدیث قرآن، قرآن حدیث کی کیا باتیں ہیں یہ؟ کیا بتاؤں میں آپ سے؟ بہت سارے دلائل ہیں، بہت سارے دلائل ہیں۔ جو شخص عربی زبان نہیں جانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ اتنا ہی مسلمان ہے جتنا ٹرانسلیشن سے سیکھ لیا ہے اور اسی کو بیچارہ فالو کر رہا ہے، وہ اتنا ہی مسلمان ہے جتنا وہ اندھا ہے، پڑھ نہیں سکتا لیکن اس نے کانوں سے سن کے اس پہ عمل کرنے لگا ہے۔ مومن کہاں ہیں؟ ایمان لانے کے لیے عقل کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے، عقل کا استعمال کرنے کے لیے عربی زبان سیکھنا ضروری ہے۔ ایک معمولی پیتھولوجیکل لیبارٹری میں جانے کے لیے آپ کو انگلش سکھایا جا رہا ہے، ایک 3rd کلاس کچرا کنٹری میں جانے کے لیے شرابیوں، زانیوں، کافروں، منافقوں، خنزیر کا گوشت کھانے والوں، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے والوں کی کنٹری جانے کے لیے آپ انگلش سیکھتے ہیں۔ واہ، جنت میں جانے کے لیے عربی سیکھ نہیں سکتے؟ شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے، اور الٹا اس پہ ٹھپا لگا رہے ہیں اپنے جیسے جاہلوں پہ۔ چھی چھی چھی، بڑی بری بات ہے یار، کیا بتاؤں میں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کو، بہت افسوس ہوتا ہے، رات دن سوائے لعنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ مجھے شرم آنے لگی ہے، اب کیمرہ سامنے لے کے بیٹھنے سے پہلے شرم آنے لگی ہے۔ اپنے معاشرے پہ نظر ڈالتا ہوں، سوالات اس طرح کے آتے ہیں، لان تان کرے بغیر ان کمبختوں پہ کوئی چارہ نہیں، اتنی گہری نیند میں سو رہے ہیں۔ اس پہ سے ابھی یہ ضد، بہت بڑا حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہو۔
جس کا تمہیں علم تک نہ ہو. بڑے پڑھے چلے جا رہے ہیں، پڑھے چلے جا رہے ہیں. اس سے زیادہ پاگل، اس سے زیادہ بیوقوف نالائق آدمی کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کرے. استغفر اللہ العظیم.